زندگی میں کچھ چیزیں وقت مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ کچھ چیزیں پیچھے چھوٹ جانے سے منزلوں کی تلاش ختم نہیں ہوتی، بلکہ منزلوں کی جستجو کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معجزات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں، صرف کامل یقین اور صبر والوں کے لیے ان کے دلوں کو سکون پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ رب آپ کی اہمیت کبھی کم نہیں ہونے دیتا، آپ کو تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ قادر ہے ہر چیز پہ، تو کیا وہ تمہاری کہانی کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز سوچی ہوتی ہے، ہمیں کس چیز سے نوازنا ہے اور کب نوازنا ہے۔ ہمارے نصیب کی چیز ہمیں مل کر ہی رہتی ہے، مگر ایک راستہ جس سے ہم اپنی پسند، اپنی چاہت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے دعا۔ دعا اللہ سے جوڑتی ہے، بہتر راستے کی تلاش میں مدد کرتی ہے، مشکلات سے نجات دلواتی ہے، اپنے رب سے بات کرواتی ہے۔ ہمارے نصیب کا ایک حصہ خالی رکھا جاتا ہے جو دعا سے بدل دیا جاتا ہے، پر دعا اگر سچی اور کامل یقین سے مانگی گئی ہو۔ یقین کامل کسے کہتے ہیں؟ جہاں شک کی گنجائش نہ ہو، جہاں اگر مگر کاش نہ ہو، اپنے اس رب پہ پورا بھروسہ ہو، جہاں شکوے کی گنجائش نہ ہو، جہاں ہر حال میں راضی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ہو۔ وہ رب ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ قادر ہے، وہ رحیم ہے، وہ اتنے معجزے دکھاتا ہے، وہ نیت پہ نوازتا ہے، وہ دل سے واقف ہے اور وہ انصاف پسند ہے۔ کچھ لوگوں کی کچھ تکلیفیں اس لیے بھی کم نہیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے۔ جب ہمارا رب ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم کیوں کسی کو نہیں کر سکتے؟ اپنا اجر کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ انسان اتنا انا پرست کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا بے صبرا ہو چکا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کل جہاں کا مالک سب دیکھ رہا ہے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ جو برا کرتا ہے وہ اپنے اعمال کو گندا کرتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، صبر کریں، وہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ ہم کیسے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے، ہمیں معاف کرے۔ کیا ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، پر خود چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھے، ہمیں معاف کر دے۔ معاف کرنا سیکھیے۔ جو انسان غلط بھی کرے تو وہ سب کچھ اپنے لیے کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں کیوں معاف کروں، پر جب ہمارا اللہ کر دیتا ہے معاف تو ہم کیا ہیں؟ جو معاف نہیں کرتے وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ کبھی کبھی زندگی میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ زندگی نام ہی اسی کا ہے، چلتے رہنا، ہزار چیزوں سے سیکھنا اور معاف کرنا اور آگے بڑھ جانا۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہزار چیزوں کو درگزر کرنا، ان چیزوں سے گزرنا جن کا وہم بھی نہ ہو، جن سے سب سے زیادہ ڈر ہو۔ اپنے رب کو کبھی نہ چھوڑنا، اس سے تعلق قائم رکھنا۔ باقی دنیا تو ایک خواب ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ہماری ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہمارے صرف ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرنے، سچے دل سے اس کی طرف لوٹنا، وہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو۔ توبہ کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ وہ آپ کا رب آپ کو پرانا کچھ یاد نہیں کرائے گا، کبھی بھی نہیں، بلکہ سمیٹ لے گا آپ کو۔ ایک دفعہ اس کو تکلیف بتا کر تو دیکھیے۔ دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپنے رب سے تعلق نہیں توڑنا۔ وہ آپ کا رب بہت پیار کرتا ہے آپ سے، اس کی چاہت کو سمجھیے۔ وہ دے تو شکر کریں، اور اگر کچھ نہیں عطا کرتا تو اس کا اجر ہمیں بعد میں مل جاتا ہے۔ وہ اس انسان کی بہت سنتا ہے جو بہت عرصے بعد لوٹا ہو۔ آپ کا رب آپ کو دینا چاہتا ہے، بس اس کی مرضی کو سمجھیے، اس سے تعلق مضبوط رکھیے۔ اور وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ پر پکا یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اور انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھولے رکھتا ہے۔
اللہ نوازتا ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ پر بس کامل یقین اور اس کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ پتہ ہے سچے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ساتھ آسمان تک جاتی ہے۔ شاید ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی یا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے۔ دعا معجزوں تک لے جاتی ہے، اور پتہ ہے معجزے ہوتے ہیں جب تک آپ اگر مگر اور کاش میں ہیں، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر کچھ چیزیں بدلنی نہ ہوتی یا دعائیں قبول نہ ہوتی تو دعائیں مانگنے کا حکم ہی کیوں ہوتا؟ اگر انسان کو نعمت دے کے لے لیا جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر نواز دیا جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی آزمائش اب نہیں آئے گی۔ انسان ہے ہی صرف خوشی میں خوش ہونے والا۔ اللہ نوازتا ہے صبر کرنے والوں کو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت ہے کیا، مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، رب ان کو مایوس نہیں کرتا، اور کچھ لوگ تو صرف اپنی خواہشات کے لیے روتے ہیں۔ اللہ ہدایت والوں کو اور پرسکون اور ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ کچھ لوگ سب کچھ سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ رب دعائیں سنتا ہے۔ جو لوگ اس پر بھروسہ، صبر اور اس کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور ایسے لوگوں کو زیادہ نوازتا ہے۔ تھکاتا ہے وہ انسان کو ان دنیا کے رشتوں سے۔ کچھ لوگ اس دنیا کے لیے نہیں ہوتے، دنیا نہیں ہوتی ہے ان کے لیے۔ ہاتھ توڑتا ہے اللہ ان کو، پر جن کو آزمائے اللہ وہ تو بہت خاص ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کے دکھ شاید ایک تسلی پہ انسان برداشت کر لیتا ہے کہ اس کا رب تو اس کے ساتھ ہے، اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ رب آزماتا ہے تو نوازتا بھی ہے، وہ توڑتا ہے تو جوڑتا بھی ہے۔ دنیا کی محبت کو ختم کرے گا تو اپنی محبت دے گا، ہر غم سے آگاہ کرے گا، خوشی سکون دے گا۔ وہ کہتا ہے دنیا کی زندگی خواہشات سب دھوکہ ہے، ہر رشتہ ہر چیز ایک سراب ہے، مگر تمہارے رب کی محبت لامحدود ہے۔ جتنا ٹوٹتے ہو اتنی شدت سے پکارو اور میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب دنیا کے ہر رشتے کو اپنے سے دور جاتا دیکھو گے، جب کھو جاؤ کتنی بھی مشکلات میں ہو، ہار جاؤ اپنے رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ وہ جو دنیا کی چاہ کرتے ہیں ان کو ہر آسائش دنیا میں دیتا ہے، مگر آخرت میں کچھ نہیں۔ وہ رب تمہیں نوازے گا، تمہیں خوش کر دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف مجھے پکارے، غم سے بھاگے نہیں، میرے پاس آئے۔